الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وقال اللہ تعالی فی کتابہ القدیم فی خطابہ العظیم ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور ویخرج منہ النور صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ درود پیش فرمائیں. اللہم صلی السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو جی، ایک ہوتا ہے تجربہ. زندگی انسان کی تجربے کی راہوں سے گزرتی ہے. اپنے بزرگ پہلے گھوڑا چلاتے تھے گجرات راجستھان میں، تو اونٹ بھی سواری کے لیے تھا، گھوڑا بھی سواری کے لیے تھا. اونٹ بھی چلتے چلتے ٹھوکر کھاتا ہے، مگر آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا اگر تیز روی سے گھوڑا چل رہا ہے اور اس نے اگر ٹھوکر کھا لی تو اس کے دونوں کان یوں استدا ہو جاتے تھے اور کاندھے پہ اس کے پسینہ آ جاتا تھا. حالانکہ ٹھوکر گھوڑے نے بھی کھائی، اونٹ نے بھی کھائی، ہمار نے بھی کھائی، مگر ان کو پسینہ نہیں آتا تھا، گھوڑے کو پسینہ آتا تھا. اس لیے رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ نے علماء کی زبانی سنی کہ اگر کوئی بندے مومن گھوڑے کو پالتا ہے اس نیت سے کہ رب کریم میں یہ جانور پالوں، کبھی انوکھا وقت آئے گا، نازک گھڑی آئے گی تو میں اس پہ سوار ہو کر تیری راہ میں جہاد کروں گا، اپنے دین کو بچاؤں گا، اپنے وطن کو بچاؤں گا، اپنے ملک کی حفاظت کروں گا، اپنے دین کے شعار کی حفاظت کروں گا. اس نیت کے تحت آپ نے گھوڑے کو پالا. اور یہ حدیث اقبال کی شاعری نہیں ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہے. اب آپ اس کو چارہ دیتے ہیں، دانا دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ عموماً گھوڑے کے سر پہ یوں ہاتھ پھیرتے، پیٹھ پہ. اپنے یہاں بھی ہے، میں نے سید صاحب کے یہاں گھوڑا دیکھا، موربی میں وغیرہ میں آپ ہاتھ پھیریں گے گھوڑے کے اوپر. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جتنے بار آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اتنی نیکیاں آپ کی قسمت میں نوشتہ فرما دیتا ہے، لکھ دیتا ہے. تب گھوڑے کو پالنا اتنی بڑی عبادت ہے، اس کی خدمت کرنا اتنی بڑی عبادت ہے، اس پہ ہاتھ پھیرنا اتنی عبادت ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب ایسا کیوں؟ غریب اونٹ نے کیا قصور کیا؟ وہ لمبی کان والی فقیر نے کیا قصور کیا؟ جانتے ہو لمبے کان والے کو گوشت دراز کہتے ہیں، گدھا بھی کہہ دو آپ سمجھنے کے لیے، وہ بھی تو جانور ہے. نبیوں کی سواری ہنسی کیوں؟ وہ بھی سواری ہے. اللہ کے نبی اس پہ سوار ہوئے، عیب نہیں. مگر کیونکہ گھوڑا جہاد کا آلہ ہے، اونٹ سواری کے لیے مگر جہاد کے لیے نہیں ہے. اور حاجی صاحب گھوڑا اتنا وفادار ہے، آپ علم حیوان پڑھیے، مشہور کتاب، سید صاحب سے پوچھنا، حضرت کے کتب خانے میں آپ کو ملے گی کہ گھوڑا اگر اس کا سوار شہید ہو گیا، ایسے کئی صحابہ کی تاریخ ہے، تو گھوڑا اتنا نباز اور اتنا ہوشیار ہے کہ وہ طوفانوں سے ٹکرائے گا، دشمن کو پنجے مار کے گرائے گا اور اپنے سوار کو لے کر کے سوار کے گھر تک لے جائے گا تاکہ لاش کی بے عزتی یا بے حرمتی نہ ہو. اتنا وہ وفادار جانور ہے، اس لیے وہ جہاد کا آلہ تھا. اس لیے اونٹ بھی حلال مگر گھوڑا مکروہ. گھوڑا حلال ہے، آپ گھوڑے کو ذبح کر سکتے ہو، آج بھی لوگ کرتے، مگر اللہ کے نبی نے گھوڑے کو ذبح کرنے سے منع کیا. منع کیوں کیا؟ کہ حرام نہیں ہے، حلال ہے. اگر اس کو کھائیں گے تو میاں بھائی سب چٹ کر جائیں گے. کسی کو نہیں چھوڑتے، ادھر والے انسان کو تو گھوڑوں کو نہیں چھوڑے گا. اس لیے رب کے محبوب نے فرمایا کہ گھوڑا کو مت کھاؤ، یہ جہاد کا آلہ ہے. جیسے تلوار انوکھی دولت ہے، گھوڑا بھی یہ انوکھی خزانہ ہے. تو گھوڑا حساس ہے، وہ ٹھوکر کھائے گا تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اس کی گردن پہ آپ کو پسینے کے قطرے نظر آئیں گے. اور اونٹ کی دوسری کمپنی جتنی گرتی جائے ان کو پرواہ نہیں ہے. تو میرے بھائی پتا چلا کہ اونٹ کی فطرت اور ہے، گھوڑے کی فطرت اور ہے. اللہ نے گھوڑے میں حساسیت کا مادہ زیادہ رکھا ہے، سمجھنے کا جذبہ زیادہ رکھا ہے اور احساس کا جذبہ زیادہ رکھا ہے.
اور فکر کا جذبہ زیادہ رکھا. اب گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو پانی پانی ہو گیا, اور اونٹ 50 ٹھوکر کھائے گا تو کچھ احساس نہیں ہوگا, کیونکہ اونٹ کمزور ہے, دوسری فطرت کا ہے, اور گھوڑے کی عقل, گھوڑے کا حساسیت دوسری ہے, وہ باشعور جانور ہے. یہ تاریخی نقطہ ہے. تو ہماری قوم کتنی ٹھوکریں کھا چکی ہے. میں تو جانتا ہوں کہ آپ بہت زیادہ ٹھوکریں کھا چکے. میں دنیا میں جاتا ہوں, ہندوستان کے کونے کونے, بنگال سے لے کر برما تک, مگر جتنی تکلیف اور جتنی ٹھوکر اہل گجرات نے کھائی ہے اتنی کسی نے نہیں کھائی. پھر ہم اب بھی نہیں سدھریں گے تو قیامت کی صبح کو سدھریں گے, کب سدھریں گے؟ تاریخ بتا دو. حضرت سید صاحب آپ آل رسول ہیں, غوث اعظم کے شہزادے ہیں, ہم کو بتا دیں کہ ہم توبہ فرا تاریخ کو کریں. ایک تاریخ تو مقرر کر دو. یہ نعرے لگا رہے, نعروں سے کوئی اسلام زندہ ہوتا ہے؟ کس بیوقوف نے کہا کہ آپ اتنے نعرے لگاؤ؟ ہمیں دین کو سمجھنا ہے. مریض کا علاج تب ہوگا جب پہلے تشخیص ہوگی. تشخیص کی معنی حاجی صاحب بیماری کو سمجھنا. آپ لے گئے حضرت یہ میرا پوتا ہے, بھتیجا ہے, اس کے پیٹ میں تکلیف ہے, تو ڈاکٹر پہلے بیماری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ بچے کو دست کیوں آئے, اس کی امی نے کیا کھلایا, دودھ پلایا یا شربت پلائی, دست کیوں آیا, پہلے سمجھے گا پھر علاج کرے گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مرض کو سمجھیں کہ مسلمانوں نے یہ زخم کیوں کھائے, ہم نے یہ تکلیف کیوں اٹھائی, یہ درد کے خنجر ہم نے کیوں برداشت کیے, یہ تباہی کا سامنا ہم نے کیوں کیا, یہ خون کی دھاروں کا خیر مقدم کیوں کیا, یہ عزتوں کی پامالی کا منظر سیاہ کیوں دیکھا, یہ انبار تباہی کا ہم نے کیوں دیکھا. کچھ تو ہے جس کے پیچھے پردہ داری ہے, اور آپ کا رب 1500 سال پہلے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں متنبہ کر فرما چکا, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. محبوب آپ اعلان فرما دو, اے بندو تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے وہ کسی کا قصور نہیں, یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے, تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے, تمہاری بد رفتاری کا نتیجہ ہے. گھوڑا ٹھوکر کھایا تو پسینہ آ گیا اور ہم تباہ ہو گئے, ابھی پسینہ نہیں آیا, اب بھی ہوش نہیں آیا. قسم خدا کی سید صاحب سے پوچھو, حدیث ان کے کتب خانے میں ہے. سرکار موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں کال پھڑ گیا. جانتے ہو کال, جانتے ہو کال اپنے مار ماری ہے اپنے اردو. آپ اردو یو پی کے ہو کیا؟ یہ فون والا ارے سنی تھے آپ پنجابی ہو؟ بنگال ہو, میں بھی بنگالی ہوں, کلکتہ میرے مرید ہوں کے پاس. سنیے بنگالی بھیا کہ یہ فطرت ہے انسان کی. کال کہتے بیٹا کیسا لی, اپنے بنگالی والے کہتے کیسا لی, اس کو ہماری مارواڑی میں کہتے کال, اور گجرات والے کیا کہتے ہیں سید صاحب دکار. تو میری زبان بھی سندھی بھی ہے, اکال, اکال بھی ٹھیک, اکال مارواڑی ہے, سب قریب قریب ایک ہے. کال پڑ گیا تو ایسے بزرگ گئے, حضرت دعا فرماؤ. کال پڑ گیا, مویشی مر رہی ہے, اونٹ مر رہے ہیں, گائے مر رہی ہے, بھینس مر رہی ہے. تو اپن جب کبھی کال پڑتا تو ان بزرگوں سے پوچھو, جنگل میں جا کر کے نماز استسقا پڑھتے تھے پہلے, آپ کو یاد ہوگا, ننگے سر کر کے ننگے پیر چل کے مولا تو کرم کی بارش فرما, اس کو کہتے نماز استسقا. یہ اپنے ہوتی تھی گجرات میں, راجستھان میں, انڈیا میں. سرکار موسیٰ کے زمانے میں یہ نماز تھی. لوگوں نے کہا سرکار دعا کروائیے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تعالو, آؤ میدان میں آؤ. ایسا وسیع میدان جس میں پوری موسیٰ علیہ السلام کی امت کے افراد آئے. مگر اس زمانے میں لوگوں کے ساتھ جانور بھی لائے, گھوڑے لائے, اونٹ لائے, بکری لائے, مویشی آئے, سب کو میدان میں کھڑا کیا. اللہ کے نبی نے دعا کی, مولا تو کرم کی بارش کر, یہ تیری مخلوق انسان کی شکل میں, یہ جانوروں کی سب مر رہے ہیں, اگر تو کرم کی بارش نہیں کرے گا تیری مخلوق دنیا سے ختم ہو جائے گی, مویشی انسان مر جائیں گے. سنو میرے گجراتی بھائیوں, میں ابھی انجیکشن لگا کے جاتا ہوں, آپریشن نہیں کروں گا, انجیکشن سے بھی کبھی کبھی بخار اتر جاتا ہے. مجھے یہ نہیں ضرورت کہ آپ مجھے بلاؤ گے کہ نہیں بلاؤ گے, مجھے دنیا بلاتی ہے, مگر میں تو کر کے جاؤں تمہیں خوش کرے وہ مجھے پسند نہیں. میرا رب جس سے راضی ہو مجھے وہ پسند ہے. بھائی کا درد بھائی کو نہیں ہوگا تو کس کا, تم تڑپتے رہو اور میں راجستھان میں مسکراؤں, یہ انسانیت نہیں ہے. تم کو ہلکا کلک ہو تو میرے جگر میں درد ہو تو میرا ایمان کہنا. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم آئے امیر, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم آئے امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. مسلمان اسے نہیں کہتے مسلمان تڑپتا رہے اور دوسرا مسکراتا رہے, وہ شیطان کی اولاد ہے. سچا مسلمان وہ ہے, آپ کے پاؤں میں کانٹا لگے تو سید کے مفتی کے دل میں خنجر لگے, تب سمجھو کہ مفتی صاحب کا ایمان ہے. تو اسلام کیسا,
یہ میرے اسلام کی تعلیم ہے کہ مسلمان کا درد اپنا درد سمجھو، تب جا کر تمہارا صحیح معنوں میں اسلامی حقوق ادا کرنے کا حق ادا آپ کریں گے۔ تاز پڑ گیا، سرکار دعا کرو، اللہ کے نبی نے دعا کی، مولا تو بارش کر، وہی کا نزول ہوا۔ آ کر وہی نے کہا سرکار رب نے فرمایا میرے کلیم سے کہہ دو کہ میں بارش تو کر دوں گا، مگر آپ کی امت میں ایک اتنا بڑا پاپی، کتنا، 1000 نہیں ایک، اب سنیے مسئلے کی نوعیت کو، ایک گنہگار ہے، اس ایک گنہگار کے گناہ کی وجہ سے میں نے رحمت کا دروازہ بند کر دیا۔ گناہ ایک کرتا ہے، سزا سب پاتے ہیں۔ غور کیجیے آپ، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو سب ایک لائن میں چل رہے ہیں۔ کبھی گناہ ایک کرتا تھا، قوم سزا پاتی تھی، اور نیکی حاجی صاحب ایک کرتا تھا اور بیڑا سب کا پار ہو جاتا تھا۔ یہ اسلام ہے۔ کہا مولا پھر کیا کروں؟ کہا میرے نبی اس کو اٹھاؤ اور سب کے سامنے توبہ کرواؤ۔ اے بھائی اقبال بھائی، اکرم بھائی، حاجی بھائی، سیٹھ بھائی، سید صاحب، جیلانی، آپ گواہ رہو، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دوں۔ یہ میرے نبی وہ اعلانیہ توبہ کرے گا تو میں بارش فرما دوں گا۔ سرکار موسیٰ نے کہا اے میری امت والو، میری امتیو، تم میں کوئی گنہگار بندہ ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے رحمت والی بارش کا دروازہ بند کر دیا۔ جو بھائی گنہگار ہے اس کو اپنے گناہ کا احساس، اور آدمی جانتا ہے، وہ کھڑے ہو کر سب کے سامنے بھائیوں کو گواہ، حضرت آپ گواہ رہو، میں توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ کر لے، میں بارش برسا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی کھڑے ہو جا، جو گنہگار وہ کھڑا ہو خدا کے لیے توبہ کرے تاکہ میری قوم عذاب سے بچ جائے۔ تو جو بیچارہ گنہگار تھا اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے بڑا تو کوئی مجرم ہے ہی نہیں۔ یاد رکھیے گجراتی بھائی، جو اپنے کو سب سے بڑا گنہگار سمجھتا ہے وہی اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ یہی ایمان کی نشان۔ اب وہ جو گنہگار تھا اس کو احساس ہوا کہ مجرم تو میں ہوں، میرے جیسا گناہ کوئی کرتا ہی نہیں۔ وہ رویا، اس نے دل میں کہا کہ مولا میں اتنے سال گناہ کرتا رہا اور تو میری پردہ پوشی فرماتا رہا، میری لاج رکھتا رہا، میرا بھرم رکھتا رہا، اب یہ میرا بھائی، میرا باپ، میرا چاچا، میرا عزیز، میرا ماموں، میرا نانو، میرا دادا، یہ سب میرے عزیز ہیں۔ مولا اب سب کے سامنے توبہ کروں گا تو میں سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ مولا اب تک میری لاج رکھی تو اب بھی تو لاج رکھ لے۔ آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گناہ کا قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ ایسی توبہ کی کہ خدا کو پیار آ گیا۔ مگر پہلے جبرائیل نے آ کر کہہ دیا سرکار رب فرماتا میری کلیم سے کہہ دو جب تک گنہگار توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں کرو، اور اعلانیہ توبہ کرے۔ اور ابھی توبہ کی نہیں، بادل گھر کے آیا اور رم جھم بارش شروع ہو گئی، دریا کے چشمے بہنے لگے، شرارے اور شرابے بہنے لگے۔ اب اللہ کے نبی کے سامنے ایک بھائی کھڑا ہو گیا، عقل کے یتیم تو یہی اسرائیل تھے۔ اس نے کہا سرکار آپ نے تو فرمایا تھا جب تک گنہگار توبہ نہیں کرے گا بارش نہیں ہوگی، اور ابھی اس مجمع میں کسی نے توبہ بھی نہیں کی، بارش ہو گئی، رم جھم بارش ہوئی۔ آپ اللہ کے نبی ہو کر غلط بیانی کرتے، وہ پتھر باز تھا۔ یہودیوں کی عادت یہی ہے نبیوں کی توہین کرنا، آج ان کی کمپنی کے ہیں وہ بھی نبیوں کی توہین کرتے ہیں۔ مسلمان تو کبھی نبی کی توہین سوچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی، کہا بھائی تو ٹھیک کہتا ہے، مجھے تو میرے رب نے یہی فرمایا تھا، میرے طرف پانی منگانا بوتل چھوٹی والی۔ اللہ کے نبی نے کہا رب نے تو مجھے یہی فرمایا تھا کہ جب تک کہیں میرے کلیم وہ گنہگار بندہ توبہ نہیں کرے گا میں بارش نہیں فرماؤں گا، لیکن اب توبہ نہیں کی، بارش ہو گئی تو میں رب سے بیٹھی میں اب رب سے پوچھتا ہوں کہ مولا تو اپنے نبی کو رسوا کرنا چاہتا، تو نے تو فرمایا تھا کہ جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں بارش نہیں کروں گا، اور ابھی توبہ کی نہیں بارش ہو گئی، میری بات غلط ہو گئی۔ تو کہا تم ٹھہرو۔ سرکار موسیٰ تک 2 قدم دور گئے، اللہ کی دربار میں سجدہ کیا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، مولا تو اپنے دوستوں کو بدنام کرتا ہے۔ اب میرے گجراتی بھائی پوائنٹ کی بات سنو جو زندگی کا فلسفہ ہے، اللہ نے وہی بھیجی کہ میرے قریب بالکل تو صحیح کہتا ہے، میرے جلال میں فرمایا تھا کہ جب تو گنہگار بندہ سچی توبہ نہیں کرے گا میں بارش کا قطرہ بھی نہیں ٹپکاؤں گا، مگر میرے قریب وہ دل سے اتنا رویا کہ مجھے اس پہ پیار آ گیا۔ ان اللہ عبدی
یستغفر وانا استحیی، جب سچے دل سے بندہ توبہ کرتا ہے رب فرماتا حبیب مجھے پیار آ جاتا میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ توبہ کرنا ہمارا کام ہے، کرم کرنا رب کا کام ہے۔ تو وہ اتنا رویا کہ مجھے رحم آ گیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا تو کون معاف کرے گا، میں درگزر نہیں کروں گا تو کون کرے گا۔ اے میرے کلیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجرم تھا، میں نے جو پہلا فرمان دیا وہ فرمان بھی میرا حق تھا، مگر مجھے رحم آ گیا۔ میں جبار و قہار بھی ہوں اور رحمان و رحیم بھی تو ہوں، مجھے رحم آیا اور میں نے بادل کو حکم دیا اور بارش شروع کر دی۔ نقطہ یہ ہے جو امام راضی نے اس میں قلم فرسائی کی کہ ایک کے گناہ سے پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے اور ایک کی نیکی سے بیڑا سب کا پار ہو جاتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھے مفتی صاحب ہم تو نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم سخی ہیں، مسجدوں کی تعمیر بالکل اللہ مبارک کرے، یہ قدم اٹھاؤ، مگر جو گناہ کے راستے ہیں ان راستوں کو بند کرنے کی کوشش کرو۔ ہم چونکہ زخم کھا چکے ہیں، ہم تباہی کے تمام شرارے دیکھ چکے ہیں، ہم بربادی کے آبشارے دیکھ چکے ہیں، ہم پشت و خون کی وادیوں کو سفر کر چکے ہیں۔ اب بھی گھوڑا ٹھوکر کھا کے سدھر جاتا ہے جو جانور، ہم تو الحمدللہ امت مصطفیٰ ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم ابھی بھی تاش کھیلتے رہیں گے، اب بھی نعرے لگاتے رہیں گے، اب بھی زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے تو عقل کی صبح کب طلوع ہوگی؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے وفادارو تمہاری داستان تک نہ ہوگی۔ داستانوں میں ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں ہوش کے داخل پیدا کرنا ہے، ہمیں اسلام کی روح کو سمجھنا ہے۔ آل رسول کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، بے شک ایمان کا جز ہے، ایمان کا جز ہے۔ کون آل رسول کی عظمتوں سے انکار کرے گا؟ مگر آل رسول نے ہمیں تو پیغام دیا کہ نماز کے بغیر ایمان تمہارا ادھورا ہے۔ ہم وہ کیوں بھول رہے ہیں؟ ہم ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے تو دوزخ کے شعلوں میں چلیں گے، ہم زکات نہیں دیں گے تو تباہی کا سامنا کریں گے، ہم مسجدوں میں نہیں جائیں گے تو بربادی ہمارا استغفار کرے گی۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ میرے نبی نے کیا نمازوں کو چھوڑنے کا پیغام دیا، تاش کھیلنے کا پیغام دیا، ٹی وی دیکھنے کا پیغام دیا؟ کتنا بڑا المیہ یہ ہمارا عالم صرف ٹیلی فون لے کے بیٹھا ہے۔ یہ بیماری آپ کی طرف سے آئی، یہ عالم تھوڑی بیمار ہے، آپ نے بیماری۔ اگر آپ سچے ہوتے پوچھو سید صاحب سے، کل پرسوں سید صاحب جودھپور آئے، بھرے جلسے میں ایک صاحب نے مجھے آ کے پوچھا دیا مفتی صاحب ایک مولوی صاحب ٹی وی دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے کہ نہیں پڑھی؟ وہ خود داڑھی منڈا تھا، میں نے کہا بیٹا تو مسلمان ہے کہ بدھو رہا مگر تیری بات کا فلا۔ وہ کہتا مفتی صاحب میں چاہے کتنا گیا گزرا ہوں، میں مجرم ہوں مگر امام کو فرشتہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے حاجی صاحب؟ انسان کتنا گر جائے مگر وہ چاہتا کہ میرا امام بے مثال ہو، میرا امام نبی کا وارث ہو، میرا امام غزالی کا جانشین ہو۔ تو اس لیے اس کا سوال غلط نہیں تھا، صحیح تھا۔ وہ تو میں نے اس کی مزاق کی، بیٹا تیری تو داڑھی نہیں ہے، تو کون ہے جو مسئلے پوچھنے آیا؟ وہ میں نے اس مولوی کی لاج رکھنے کے لیے کہہ دیا۔ مگر ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا، آپ خود اسلام پہ عمل کیجئے۔ اس بیماریوں کو پہلے گجرات کئی قسم کے امتحان دے چکا ہے، تب آیا لکھپتی تھے ان کو فقیر بنا دیا، جن کا کہ میرا دوست تھا ایک احمد آباد میں جس کا کروڑوں کا بنگلہ ہوٹل تھا، وہ کفن بردوش ہو کے گیا، کفن کی چادر بھی نہیں ملی۔ مولانا اللہ کا میرا دوست تھا، سید صاحب کو جانتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی مال لٹاتے رہیں گے؟ پوچھو سید صاحب سے، اللہ کے ولیوں کا پیغام ہے، داشتہ آئد بکار گرچہ باشد سرے مار، رکھی ہوئی چیز کام آئے گی، یہی نبی کا پیغام ہے۔ بتاؤ بتاؤ، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہے، حرام بات برباد مت کرو۔ بتاؤ اللہ تمہیں زندگی دے، تم حج کرو، باپ کو حج کراؤ، ماں کو حج کراؤ، بھائیوں کو کراؤ، بچی کو کراؤ۔ اگر مال چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ بچے تم کو دعائیں دے گے، مفتی صاحب یہ ابا کا محل ہے، یہ ابا کا کھیت ہے، یہ ابا کا ہوٹل ہے، یہ ابا کی زمین ہے۔ اولاد کو امیر چھوڑ کے جاؤ گے تو اولاد دعا دے گا، اور فقیر بنا کے جاؤ گے تو مودی کے جوتے یہاں لگیں گے اور فرشتوں کے جوتے وہاں لگیں گے۔ جوتوں کے سوا کچھ نہیں، برباد ہے۔ اس لیے کیوں پیسے برباد کر رہے ہیں؟ کیوں نمائش کر رہے ہیں؟ بچاؤ پیسوں، بچا کے سخاوت کرو، اللہ تمہیں دے۔ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، آل رسول کی خدمت کرو، مسجدوں کی تعمیر کرو، گناہ نہیں۔ مال حلال بوت جائے حرام حلال رفت،
مال حرام بود جائے حرام رفت. بزرگوں نے کہا حلال مال ہمیشہ حلال میں خرچ ہوگا اور حرام مال حرام میں خرچ ہوگا. حرام میں خرچ. یاد رکھیے بخاری کی حدیث ہے, یہ عالم جانتے, سید صاحب پڑھ کے آئے. ایک بندے نے آپ کی طرح کہا حضرت آج میں رات کو خیرات کروں. آج رات میں وہ اٹھا, مال لے کے گیا, اندھیرا تھا. ایک جوان جا کے بیٹا لو, اور بچے کی جیب میں ڈال کے چلا گیا. سوچا میں نے مدد کی. صبح لوگوں نے کہا یار ایک باپ نے اپنے بیٹے کو مال دے دی. یہ کون تھا؟ یہ انہی کا بیٹا تھا. وہ باپ تھا, یہ بیٹا. اس نے کہا مجھے بڑے میاں پیسہ دے گئے. بڑے میاں نے کہا رات میرے بچے کو دیا. تو کہنے والا کون ہے؟ باپ, اور یہ کہنے والا بیٹا. ارے لوگوں نے کہا بابا تو نے کس کو پیسہ دیا؟ اپنے بیٹے کو دے دیا. اور بیٹے کو دو گے تو زکات ادا نہیں ہوگی. سنو میرے نبی کا پیغام. اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں بھول گیا, میرے بچے کو زکات دی, آج پھر زکات دوں گا. دوسری رات کو اٹھا, یہ بڑے میاں لڑکھڑاتا جا رہا, بابا رکو رکو, لو جیب میں ڈال دی. پھر پتا چلا صبح کو ارے رات ایک چور کو کسی نے پیسہ دے دیا. چور نے کہا مجھے تو اتنے پیسے ملے کہ اب عمر بھر کمال کی کھاتا رہوں گا. وہ بات ادھر پہ گئی. ارے بڑے میاں کس کو دیا؟ یار بڈھا کا. بڈھا نہیں تھا, وہ تو چوروں کا سردار تھا. تیرا مال تو حرام کا حرام ہی گیا. کہا کوئی بات نہیں, آج پھر دے دوں گا. آج تیسری رات کو پھر اٹھا. ایک بندی ملی کہیں جا رہی تھی اندھیرے میں. کہا بیٹی رک, اس کو پیسے دے دیے اور واپس آ گئے. بات پھیل جاتی, دنیا بے مکار ہے. کہا رات بڑے میاں نے کسی طوائف کو پیسہ دے دیا. گناہ کی طرف جا رہی تھی, اس کو پیسہ مل گیا. لوگوں نے کہا بابا کس کو دیا تھا؟ بیٹا ایک عورت ملی تھی. کہا وہ تو طوائف تھی, تیرا مال حرام ہی گیا. سنو میرے پیارے گجراتی بھائیوں, سنو. اللہ کے نبی نے یہ بیان کر کے فرمایا کہ نہیں, تیرا جو مال وہ ادا ہو گیا, اب اور ادا کر دے, مگر وہ بھی ثواب یہ بھی ثواب. لوگوں نے کہا سرکار وہ کیوں؟ کہا اس کے بچے کو احساس ہوگا باپ میرا سخی ہے تو مجھے سخی بننا چاہیے. اس کو سخاوت کا سلیقہ آیا. چور احساس کرے گا کہ مجھے عمر بھر کا مل گیا, اب چوری سے توبہ کرتا ہوں. ایسے سخی رات میں چھپ کے دیتے, میں چھپ کے چوریاں کرتا ہوں, اور یہ چھپ کر کے خدا کے بندوں کی مدد کرتے. لعنت ہے میری زندگی پر, میں اقبال بنوں گا, چوریاں نہیں کروں گا, رات کو چھپ کے غریبوں کو خیرات کروں گا. چور توبہ کرے گا. وہ بندی کہے گی کہ میں گناہوں کی پتلی ہوں, مگر اللہ کا سخی مجھے بدکار نہیں سمجھا, مجھے اپنی بہن سمجھ کے تو پیسہ دے گیا. آج کے بعد گناہ نہیں کروں گی, سجدہ کر کے خدا کی یاد کروں گی. میرے نبی نے فرمایا کہ وفادار چور کو دیا وہ بھی قبول, بدکار کو دیا وہ بھی قبول, اور بیٹے کو دیا وہ بھی قبول. پھر رحمت والے نے ترا لگا دیا, السخی حبیب اللہ, جو سخاوت کرتا ہے وہ میرا دوست نہیں, میرے رب کا دوست. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سلام اس بے مثال ذات پر جس نے کردار کا نقشہ بدلا, انسانی زندگی کا نقشہ بدلا, انسانی فکر کا بدلا. حاجی صاحب کہیں گے مفتی صاحب چور کی مدد کی جا سکتی ہے, بدکار عورت کی, یہ ہماری کمزور عقل ہے. مصطفیٰ کا دماغ وہ ہے نہیں. بندہ لٹانا تیرا کام ہے اور کرم کرنا رب کا کام ہے. وہ بھی تو طائف کو دیتا ہے, وہ بھی تو چوروں کو دیتا. کیونکہ باپ کا چوری ہے, چوری کیا وہ مال بھی تو رب کا ہے, وہ بھی تو مال رب سب کو دیتا. اس لیے وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. قادر جی قدرت کے کمی مور نے کہا, صاحب جی سارا کے حد نہ حسابہ. نہ رب کی قدرت کا کوئی کنارہ ہے, نہ اس کی سخاوت کا کوئی کنارہ ہے. اسلام ہمیں مزاج دیتا, اسلام ایک انوکھی فکر دیتا. آپ دو 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 تو یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا, یہاں بھی ملے گا وہاں بھی ملے گا. میرے آقا نے فرمایا سخی اللہ کا دوست. حدیث پاک میں آیا قیامت میں 4 بندے آئیں گے جنت کے گیٹ پہ, یہ حدیث پاک ہے. بحث کریں گے کہ انا ادخل, میں پہلے جاؤں گا. وہ کہتے میں پہلے جاؤں گا. ان کی بحث بھی, لڑائی نہیں کہتے اس کو بحث کر, یہ محبت کی بحث. اب اللہ نے فرمایا فرشتوں میرے بندے بحث کر رہے ہیں, جا جبرائیل تو ان کا تصفیہ کر. یہ ملا رام ددو رام کو نہیں بھیجوں گا, جبرائیل امین کو بھیجوں. جبرائیل تو فرشتوں کا سردار تھا, یہ میرے بندے بحث کے ان کا حل کر, مسئلہ حل کر. جبرائیل امین آئے, کہا کیوں بحث کرتے ہو؟ تو یہ 4 کون بندے ہوں گے نوٹ کر لو دل کے کاغذ پر. یہ مودی والا قلم نہیں ہے, رسول اللہ والا دل, ایمان والا دل.
ایک حاجی ہوگا، نمبر 1 زور سے بولو، کون ہوگا؟ حاجی، ایک سخی، سخی، ہاں نا؟ اور ایک حاجی، ایک سخی، ایک شہید اور ایک عالم، ایک عالم، دوسرا شہید، تیسرا حاجی اور چوتھا سخی۔ اللہ کے فرشتے ماما ماذا تفعل، تو نے کیا کیا، کیا نیکی کی؟ تو سب سے پہلے حاجی صاحب کے پاس ہے، یہ ہمارا حاجی بیٹھا، یہ حاجی ہے، یہ بھولے لوگ تھے۔ اس نے کہا بھولوں کو پکڑو، مولوی کو باغر پکڑ، تو یہ بیٹا منطق کی باتیں کر کے جیسے آج کہیں ادھر ادھر کی کر کے بند کرا، بیٹا یہ میری قوم بھولی ہے، ان کو دین کی بات کرو، کائے کو منطق ہے، یہ تصدیق ہے، یہ تصور، ان کے باپ کو پتا نہیں تصور تصدیق کیا، یہ جزیا، یہ کلیا، کیا بیماری جزیا کلیا کی، تو درد کی بات کر یار، کہاں دنیا جلتی ہے اور تو نعرے لگا کے قوم کو برباد کر رہا ہے۔ اسلام ہمارا بے مثال۔ کہا حاجی ماذا فعلت، کیا کیا تو نے؟ جو پہلے کا حضرت میں نے محنت کی، پسینہ ٹپکایا اور ریت میں ڈوبا اور گرمی برداشت کی، 2 پیسے کمائے۔ تو اقبال بھائی نے کہا، حاجی اکرم نے کہا، مفتی صاحب نے کہا، سید صاحب نے کہا بیٹا حج کر تو ماں جیسا پاک ہو جائے گا جیسے ماں نے ابھی جلا۔ تو حضرت میں گاڑی کمائی کر کے کفن کی چادر سر پہ رکھ کے بیت اللہ آیا اور بیت اللہ کا حج کیا۔ اور ان آل رسول نے فرمایا من حج للہ لم یفسق رجع کأن ولدت امہ، جو کفن پہن کے بیت اللہ گیا، کعبے کا طواف کیا، مدینے کا جلوہ دیکھا، عرفات میں آنسو ٹپکایا، مینا میں سنگ باری کی، تو وہ ایسے لوٹے گا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا۔ یہ ایسا صابن ہے، یہ اندرا گاندھی والا نہیں ہے، مدینے والا صابن، سب میں انصاف۔ تو میں نے ان علماء سے سنا کہ حاجی تو پاک ہو جاتا ہے، تو حضرت میں سوچتا ہوں کہ ہاں بیٹا بالکل تو نے صحیح کہا، حاجی جنت واقعی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ جو عرفات میں گیا، کعبے کا دیدار کیا، مدینے کا جلوہ دیکھا، وہ پاک۔ زور سے بولو پاک، جنتی۔ اور یہاں آ کر بھلی چوری کرو کیوں؟ حاجی صاحب بول بیٹا مدینے میں پاک آئے، یہاں کے پھر 420 بن گئے، تو حج کس کام کا بھائی؟ دبا تو بن گیا، آپ نے کپڑے کو صابن سے دھویا، ریت میں اگر تو لڑکے گا تو میلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حاجی صاحب ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنا گھر دکھایا، محبوب کا در دکھایا، تو حاجی صاحب زندگی لٹ جائے مگر اب ارادہ نہیں بدلنا چاہیے، اب بدل جاؤ۔ زمانہ سدھرے نہ سدھرے، ہم سدھرے، انشاءاللہ زمانہ سدھرے گا۔ کہا حاجی صاحب کس نے آپ سے کہا کہ تو جنتی ہے؟ کہا ان علماء نے کہا کہ حج کرنے والا گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، جنتی۔ تو کہا مولوی صاحب تو تیرے استاد ہوئے، سید صاحب تو شاگرد ہوا بیٹا، یہ بدتمیزی تو نے دیوبند میں سیکھی ہے کیا؟ کہ استادوں کی بے ادبی کرنا، نبیوں کی بے ادبی اور ولیوں کی بے ادبی دیوبندی ہے کیا؟ لعنت دیوبند پہ۔ کہا پھر آگے کیوں جاتا یہ تیرا استاد؟ تو حاجی صاحب اسے نیک سے کہنے، صحیح جبرائیل یہ سید صاحب میرے استاد ہیں، انہوں نے رہنمائی کی تو میں نے حج کا ارادہ کیا، نہیں تو میں تو بکریاں چاہ رہا تھا، مجھے کہاں توفیق تھی؟ سید میرے آقا ہیں۔ کہا استاد کا ادب کر، استاد پہلے جائے گا، شاگرد بعد میں جائے گا۔ حاجی ہٹ گیا، حاجی ہٹ گیا۔ کہا بتا شہید تو نے کیا کام کیا؟ تو شہید کہے گا حضرت میں نے جوانے میں اپنا کفن پہنا، شمشیر برا لی، تیز رفتار گھوڑا لاہا، کفن کی چادر کو سمیٹ کے بغل میں لیا، تلوار چلاتا رہا، خون کے دھارے بہتا رہا، تو وقت آیا کہ اپنی جان قربان کر کے رب کی راہ میں فدا ہو۔ اور میں نے ان علماء سے سنا تھا کہ مجاہد جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وطن کو بچاتا ہے، دین کو بچاتا ہے، اپنے مذہب کی پاسبانیاں کرتا ہے، اپنی بیٹی بہو کی عزت و آبرو بچاتا ہے، وہ شہید ہے۔ وہ شہید جسم کا خون کا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں پہنچتا ہے، اس سے پہلے اللہ شہید کو جنت کا سردار بنا دے۔ میں نے ان سے سنا تھا کہ شہادت اتنا بڑا رتبہ ہے، ابھی شہید تو بڑی بات ہے، اس کے خون کا قطرہ حاجی صاحب زمین پہ نہیں گرا، اس سے پہلے بیڑا، زور سے بولو، تو سید صاحب تیرے استاد تھے، تو ان کا شاگرد ہے، کیا شاگرد استاد سے آگے چلتا ہے؟ ارے تیرے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ استاد آگے چلے، شاگرد پیچھے چلے، تو ان کی گاڑی چلا ہے دیوبند والی گاڑی،
ہے نا؟ یہ بےایمان ہے، تو ایماندار ہے. ادب تو سب کچھ ہے. نبی کی آل کا ادب کرنا، آل رسول کا ادب کرنا، امام کا ادب کرنا، استاد کا ادب کرنا، اور مرشد کا ادب کرنا، باپ کا ادب کرنا، نانے کا ادب کرنا، دادے کا ادب کرنا، جی نہیں. بڑے کا ادب کرنا، جی نہیں. اگر بزرگ کافر ہے تو اس کا بھی ادب کرنا میرا مصطفیٰ پیغام دیتا ہے. از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم باشد فضل رب. علامہ عارف نے کہا میرے حدیث کا ترجمہ، مولا میں تجھے ادب کی بھیک مانگتا ہوں، مجھے ادب کرنے کا توفیق عطا. میں باپ کا، ماں کا، استاد کا، مرشد کا، پیر کا، آل نبی کا ادب کروں. یہ دولت ہے، اور یہ ایسی دولت ہے یہ کہیں ملتی نہیں ہے، رب عطا کرتا ہے تو ملتی ہے. کہا میں مایوس ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، معافی چاہتا ہوں. پہلے میرے استاد جائیں گے. اب سخی ہٹ گیا، اب نمبر آیا شہید ہٹ گیا. حاجی صاحب ہٹے، شہید ہٹے، اب نمبر آیا سخی کا. کہا حاجی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بھائی اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، میں نے محنت کی، مال کمایا، مزدوری کی، بوریاں اٹھائی، پسینہ ٹپکایا. یہ رسول کے غلام، خدا کی قسم حاجی صاحب دن بھر مزدوری کی. یہ حدیث پاک پوچھو سید. رات کو مولانا شکور صاحب 2 کھجور ملی. زور سے بولو، کتنی کھجور ملی مزدوری میں؟ 2 کھجور. ایک کھجور گھر لے گیا اور ایک فقیر کو دے دی. اس کی بیوی نے کہا بندے خدا ایک میں کیا ہوگا، ایک اللہ کے نام پہ دے آیا ہوں، ایک بچوں کے واسطے لے کے آیا. اتنے مسلمان تھے نبی کے، 2 کھجور میں ایک غریبوں کو دے دی، ایک بچوں. یہ سخاوت. مالدار خیرات کرے تو کمال نہیں، غریب خیرات کرے تو کمال ہے. ہاں، کہا کہ سرکار میں نے مال کمایا اور رب کی راہ میں لٹایا. مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، اسپتال بنائی، مسافر خانہ بنایا، ٹانکا کھدوایا، حوض کھدوایا، کنواں کھدوایا، تاکہ غریب پانی پی کے دعائیں دیں گے. کافر تجھے کس نے کہا؟ کہ ان آل رسول نے مجھے کہا، عالموں نے کہا کہ سخی خدا کا دوست ہے. تو میں نے مال لٹایا. تو کہا تو عالم تیرا استاد ہوا اور تو اس کا شاگرد ہوا. اے اللہ کا بندہ، استاد سے پہلے کوئی بڑھنے کی کوشش کرے گا؟ تو کہا میں معافی چاہتا ہوں. سخی پیچھے ہٹا، حاجی ہٹا، شہید ہٹا، مولوی کا نمبر آیا. مولوی ہماری طرح زکات کھانے والا نہیں تھا، سید کی طرح محنت کر کے کھانے والا تھا. نور تھا سید کے چہرے کی طرح. اس نے کہا، عالم نے کہا بھائی اے ملک جبرائیل برحق. حاجی نے کہا وہ بھی حق، شہید نے کہا وہ بھی حق، سخی نے کہا وہ بھی حق. میں سب کا استاد ہوں، یہ سب میرے چیلے اور شاگرد ہیں. مگر سن اے فرشتوں کا سردار، تو فرشتوں کا سردار ہے، میں نبی کی امت کا غلام ہوں. میں غداری نہیں کروں گا. میں غریب باپ کا بیٹا تھا. اتنے شاندار ادارے اگر یہ سخی نہیں بناتے تو نہ میں مفتی بنتا، نہ میرا باپ مفتی بنتا، نہ میں قاری بنتا، نہ میرا ابو قاری بنتا، نہ میں حافظ بنتا، نہ میرا ابو حافظ بنتا. ان سخیوں نے ادارے بنائے، علماؤں کو بلایا، حدیث کا درس دیا. تو ان سخیوں کی وجہ سے ہم کو علم کی دولت ملی، ورنہ میں غریب بچہ پڑھ کے کبھی عالم عالم اور گواہ کے مفتی بن نہیں سکتا تھا. سب ان سخیوں کا صدقہ. اس لیے جبرائیل افتح باب الجنہ، ارے جنت کا گیٹ کھولیے تاکہ پہلے سخی داخل ہوگا، اس کے بعد فقیر داخل ہوگا، اور پھر سب داخل ہوں گے. رب کی جانب سے ندا آئی، یا جبرائیل قد صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا. گیٹ کھول تاکہ پہلے سخی داخل ہو جائے، پھر عالم داخل ہو جائے، پھر شہید داخل ہو جائے، اور پھر حاجی داخل ہو جائے. ہمیں علم کی ضرورت ہے، ہمیں علم پڑھانا ہے. ایسے مدرسے آپ اسکول بھیجو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، خدا توفیق دے. میں اس کا مخالف نہیں، میرا بچہ وکیل ہے، میں مفتی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں. مجبوری سے میں نے وکیل بنایا کہ میری قوم کی نگہبانی کرنے والا کوئی نہیں ملتا کہ بیٹا وکیل بن تاکہ قوم کی خدمت کر. پیسہ کمانا منظور نہیں ہے، ملت کی خدمت کرنا مقصود زندگی. آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، ڈاکٹر بنانا عبادت ہے. انجینئر بناؤ، یہ بھی عبادت ہے. مینیجر بناؤ، بینک مینیجر، یہ بھی عبادت ہے. آئی ایس بنائیے، آئی پی ایس بنائیے، آر ایس بنائیے، گجرات کے ڈی جی پی بنائیے. خدا کی قسم انکار نہیں ہے، میرے آقا نے خود فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین،
تم علم کی دولت حاصل کرو، چاہے سفر کرتے 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 تمہیں چائنا کی سرحد تک جانا پڑے، جو مدینے سے سب سے رقبائی اعتبار سے دور ہے، وہاں چلے گا، مگر علم حاصل کرو۔ علماء نے لکھا کہ چین کہتی چین کو، تو چین میں کوئی بخاری مسلم نہیں پڑھائی جاتی ہے، چین میں دنیا کا علم تھا۔ نبی نے کہا دین بھی سیکھو، دنیا بھی پڑھو۔ دنیا پڑھو گے تو مودی کی حقیقتوں کو سمجھو گے، آنے والے زمانے کی بے رنگیوں کو سمجھو گے، طوفانوں کی سیاہی کو سمجھو گے، زلزلے کے جھٹکے کو سمجھو گے۔ علم کے بغیر دشمن دوست کی تمیز نہیں۔ ہمارا بچہ دین بھی سیکھے، ہمارا بچہ دنیا بھی سیکھے۔ دنیا سیکھے گا تو زمانے کی تجربی کو سمجھے گا، زمانے کی انتہائی آندھی کو سمجھے گا، زمانے کی سیاہی کو سمجھے گا، اور دین پڑھے گا تو ماں باپ کی حقیقت کو بھی سمجھے گا، رسول کی عظمت کو بھی سمجھے گا، اور رب کی کبریائی کو بھی سمجھے گا۔ دین رب کے پہچان کے لیے ہے، اور دنیا کی تعلیم زندگی کے سفر کو سمجھنے کے لیے۔ ہمیں زندگی کا سفر بھی ٹھیک کرنا ہے اور آخرت کا سفر بھی ٹھیک کرنا ہے، اس لیے دین بھی پڑھاؤ اور دنیا بھی پڑھاؤ۔ مولوی شکور صاحب نے کہا کتنی بیٹا 8ویں کلاس تک ہے، نہیں ہاں یہ ضروری ہے۔ یہ دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم کا سنگم بھی سید صاحب بھی اسکول قائم کر رہے ہیں، ادارہ قائم کر رہے ہیں۔ آج میں نے بلڈنگ دیکھی، اللہ اس کو جلدی تکمیل کی منزل تک پہنچائے، اور اللہ سید صاحب کی عمر پاک میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ علم نور ہے حاجی صاحب، جو ہم لوگوں نے بھولا دیا۔ آج ہماری قوم کے پاس المیہ، میں کئی سال پہلے گجرات آپ کے بمبئی کیا نام اس کا سورت وغیرہ گیا، تو کڑے سیٹھ کے وہاں میرا قیام تھا، اب نام نہیں بتاؤں گا، بیچارے میری خدمت کی، مگر وہ سیٹھ تھا حضرت، ہاں میں نے کہا بھائی کہ میرا بیٹا بنگلور میں پڑھتا ہے، میں نے کہا ماشاءاللہ مبارک ہو، کس میں ہے کہ میڈیشن میں، اللہ اس کو ڈاکٹر بنے۔ میں نے کہا سیٹھ صاحب اچھا طریقہ۔ دوسرے بھائی ملے، میں نے کہا ارے تو حضرت میرا بچہ امریکہ میں پڑھتا ہے، تیسرے نے کہا میرا بچہ برطانیہ میں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اس مدرسے میں کوئی بچہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا بچہ نہیں، غریبوں کا بچہ ہے۔ تو میں نے کہا تم قبر میں نہیں جاؤ گے، غریب ہی قبر میں جائیں گے کیا؟ میں کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا آئندے سال میں نہیں آؤں، نہیں آپ پڑھاؤ پڑھاؤ، خدا توفیق دے، امریکہ بھیجو، لندن بھیجو، بے شک بھیجو، خدا کرے آپ کا بچہ کامیاب ہو، مجھے خوشی ہے، میں دعا دوں گا، مگر قرآن بھی تو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ۔ امریکہ جائے گا، یورپ جائے گا تو آئین خود وہ کہے گا میں سب پوچھوں، میرا باپ گدھا، وہ تعلیم ہو، اور اونٹ کی طرح پیشاب کرے گا۔ آپ گجراتی ہو، دیکھو کچھ تمہارے قریب، یہ سندھ کا علاقہ گزر، یہاں سندھی اونٹ ملیں گے، یوں ٹانگی کر کے پیشاب کرے گا۔ کتا بھی جھک کے پیشاب کرتا ہے، کتیا، بکرا بھی جھک کے پیشاب کرتا ہے، مگر اونٹ جھکتا نہیں، ٹانگی پھیلا کے کرتا ہے۔ ہم نے پڑھ کے کیا حاصل کیا؟ ارے ہماری ماں بیٹی، ہماری بچی بیٹی، ہماری بہن بیٹی اونٹ کی طرح پیشاب کر رہے ہو۔ یاد رکھنا میرا بیٹا، اگر شرم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الحیا شعبۃ من الایمان، میرے آقا نے فرمایا غلامو، جس مسلمان میں جتنی زیادہ حیا اس کا ایمان مضبوط، اس کا ایمان مستحکم۔ اور حیا ہماری بیٹی کا حق نہیں، ہماری بچی کا حق نہیں، ہماری ماں پہ فرض نہیں، ہمارے بھائی پہ بھی فرض ہے۔ ماں بہن جتنا حیا کرے گی، میرا بچہ بھی اتنی حیا کرے۔ مسلمان کو وہی پوچھو سید صاحب سے، رسول اللہ کی بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ عالم بیٹھے ہیں، صحابہ فرماتے نبی جنگل میں تشریف لے کر گئے، پیشاب کرتے تھے تو رب کی قسم اتنے قریب ہوتے تھے زمین کے کہ بالکل بیٹھنے سے قریب ہوتے تھے، جب کپڑے کا حجاب ہٹا کر پیشاب کرتے تھے۔ اونٹوں کی طرح آپ کپڑا ہٹاتے نہیں تھے۔ میرا نبی جنگل میں کس کا ادب کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے مفتی صاحب بتاؤ، یہاں تو کوئی متنفس ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے خدا کی قسم حدیث سنو، سید صاحب سے حدیث سنو، نبی پاک نے کہا تغتسلوا فی المغتسل، اگر تم غسل خانے میں غسل کرو، غسل خانہ پردہ، ہاں بیٹا غسل خانہ پردہ ہے، آپ کا میرا نبی فرماتے غسل خانے میں پردے میں غسل کرو تو گو بے لباس غسل مجبوری میں کر سکتے ہو، مگر کپڑا پہن کے غسل کرنا ثواب کا کام ہے، فضیل ہے۔ اس کی پوچھا سرکار وہاں تو کوئی نہیں، کہا اللہ ینظر، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے، رب کے فرشتے تو دیکھ۔ ارے ہم ماں بہن سے شرم کریں تو جبرائیل امین سے شرم نہ کریں گے، باپ سے شرم کریں، رب العالمین سے شرم نہ کریں۔ جو اسلام غسل خانے کی وادیوں میں بے پردہ غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اونٹ کی طرح پیشاب کرنے کی اجازت دیتا۔ اور ہماری 25 سال کی بچی کتیا کی طرح چلے ننگا سر کر کے، یہ مسلمان کی بیٹی ہے کہ رام لال کی پوتی ہے؟ یہ کیا ہوا؟ آپ کب ہم سمجھیں گے؟
ہم اگر بچوں کو کنٹرول نہیں کریں گے کون کرے گا؟ آج گجرات سے اتنا بڑا پرچہ میرے پاس آتا، مفتی صاحب تباہی مچ گئی، ہماری بچیاں بہک گئی، غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے کہا پیارے دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے۔ ہمیں نہ چوٹی سے قصور ہے نہ کسی کو آگے دھوتی کا قصور ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم اگر بچوں پہ کنٹرول کرتے، ان کو اسلام کی تہذیب سکھاتے، ان کو چادر کا لباس دیتے، بیٹی چادر اوڑھ کے جا، تو نبی کی تمیز ہے، تو فاطمہ کی تمیز ہے، تو مایاوتی کی بیٹی تھوڑی ہے، تو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اگر ہم کنٹرول کرتے تو یہ دکھ والا دن دیکھنے کو نہیں ملتا، یہ درد والی کہانی سننے کو نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں مجھے معاف کرنا، ہمیں سدھرنا ہوگا۔ ہم زخم کھا چکے ہیں، آپ تمام طوفان تباہیاں دیکھ چکے ہیں۔ گھوڑا جانور ٹھوکر کھانے کے بعد سنبھل جاتا ہے، آپ تو نبی کے غلام ہیں، میرے بھائی قرآن کے طالب ہیں، آل رسول کے غلام ہیں۔ آپ ہم نہیں سدھریں گے تو کون سدھرے گا؟ یہ جلسے کروانا مولانا شکور کا، اتنی زحمتیں اٹھانا، آپ کو تکلیف دینا، رات کی نیند کو برباد کرنا بے مقصد نہیں ہے۔ ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں تمہیں جنت کا ٹکٹ چاہیے۔ ہمیں کہیں ووٹ دو نہ جاؤ، جائے جہنم وہ پتلی۔ ہم ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم چاہتے تم ایسا عمل لے کے جاؤ، کل جب قیامت میں اٹھو تو رب کے فرشتے کے او شیر محمد وہ تیرا دوست جنت میں جا رہا ہے، وہ دوست جنت میں جا رہے ہیں۔ ہم جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی زندگی کو بدلو، اپنی فکر کو بدلو، اپنی بچوں پہ کنٹرول کرو۔ جوان بچی سید صاحب سے پوچھو، اگر ننگے سر چلتی ہے تو اس میں خدا کی لعنت برستی ہے۔ جس گھر میں لعنت ہوگی اس میں یوگی کا جوتا نہیں پڑے گا تو رحمت آئے گی کیا؟ امت شاہ کی آگ نہیں برسے گی تو رحمت برسے گی کیا؟ ہمارے گھر میں تو زحمت ہے، زحمت۔ ہماری بچیوں نے دوپٹہ اوڑھنا بند کر دیا تو کون ہو گیا؟ سرکار فاطمہ کی تاریخ پڑھی آپ نے سید صاحب سے؟ وہ محبوب کی بیٹی، ہماری بچی کا بچہ روئے تو پڑوسن بھی آ کر کے خدمت نہیں کرے کہ مریم کا بچہ رو رہا ہے۔ پڑوسن آئے گی حاجی صاحب؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، بولنے کا کوئی شرم نہیں آئے گی۔ مگر سن میرا حاجی، جب نبی کی بچی کا بچہ روتا تھا جس کا نام فاطمہ اور بیٹے کا نام حسن، تو رب کی قسم آپ کی تاریخ کہتی، رب فرماتا جبرائیل جاؤ، فرشتے جاؤ، میرے محبوب کی بیٹی میری نماز پڑھ رہی ہے، میری محبوب میری شہزادی کے بچے رو رہے ہیں، جا جبرائیل فاطمہ کے بچوں کو جھولے میں جھولا تاکہ وہ خاموش ہو جائیں اور فاطمہ جی بھر کے میری عبادت کا حق ادا کرے۔ وہ فاطمہ جن کے بچوں کی نگہبانی جبرائیل امین کرے، رب کے ملک کرے، رب کے فرشتے کرے، ان کے ادب کا تقاضا میری بہنیں سنیں، تم بھی سبق لے کے جاؤ۔ یہ تمہارے باپ بیٹوں کو سنا رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ کا وصال ہوا تو سرکار حسن ابھی چھوٹے 11-12 سال، کہا بیٹا ادھر آ۔ سرکار حسن قریب آئے، کہا بیٹا اماں کی آخری نصیحت۔ عمر کیا میرے بھائی؟ حضرت سید صاحب سے پوچھو، یہ مولانا سے پوچھو، ہمارے مولانا بنگالی سے پوچھو، ان کا ٹیلی فون ریٹائر ہو گیا، انشاءاللہ اب ریٹائر بند کھولنا چاہیے، داغ لگا دے سارے۔ تم مولوی ہو کر سب کی نماز ہی خراب کرے گا یار؟ تم شریف پر غور کی جا۔ کہا بیٹا ادھر آ، اماں کی وصیت یاد رکھ، جب میرا وقت آخری ہو تو مجھے کوئی غسل نہیں دے گا۔ سن میری بہنیں سنیں، مجھے غسل کوئی نہ، میری بہن اسماء بن امیس جو سرکار جعفر کی گھر والی اہلیہ، وہ فاطمہ کی سہیلی تھی، اور عمر مبارک ابھی 27 سال۔ کتنی؟ ہماری بچیاں جن کا نکاح نہیں، ان کی عمر 27 ہوگی، یہ سیدہ فاطمہ کی عمر۔ کہا حضرت اسماء پانی ڈالے گی؟ نہیں، سرکار علی میرے شوہر پانی ڈالیں گے اور اسماء ہاتھ پھیرے گی، بس۔ زور سے بولو، کتنے؟ علی پانی، کیونکہ ہم اگر مر جائیں تو ہمارا نکاح ٹوٹ جائے۔ زور سے بولو، نکاح ٹوٹ گیا۔ مگر فاطمہ گزر جائے تو علی کا نکاح نہیں ٹوٹا، قیامت تک فاطمہ علی کے نکاح میں رہے گی۔ انہیں ملوں سے کو عقل کے یتیموں، ارے کوئی نبی کی بیٹی کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو نبی کا مقابلہ کیا کرو؟ اور کرو۔ تمہاری بچی کا شوہر مر جائے تو نکاح ختم، کھیل ختم۔ بچی مرے تو نکاح گیا، باپ خاندان والا مرا تو گیا، اور میری فاطمہ گزر گئی تو علی کا نکاح ٹوٹا نہیں، قیامت تک برقرار۔ قیامت کی جب نبی کی بیٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا عظمت میں، تو نبی کے قدموں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پہ ہے کاشانہ محمد کا۔ نبی کو ہم کیا، ہم تو جاہل ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ سے پوچھو نبی کی جان،
یہ مولیے لسن کھا کے مرچی بڑا کھا کے نبی کو سمجھ. آپ کو معلوم ہے مولانا بنگالی دیوبند میں مرچی بڑا زیادہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ مرچی بڑا. شیطان کٹ. وہ میرے بیٹے نبی کو سمجھ گئے اور یہ حلوہ کھائے یہ نہیں سمجھا. اس لیے میرے نبی کی شان بے مثال ہے. خدا کی قسم اس عقیدے پہ رہو. مگر ڈھول بجانے سے خدا نہیں ملے گا, تالیاں بجانے سے رنگیوں کا کام ہے. خدا ملے گا تو آنسو بہانے سے ملے گا, سجدہ کرنے سے ملے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات. آپ رب کی دربار میں جھکو, یہ جتنی آندیاں ادھر سے اٹھی سب ختم ہو جائے گی. تم تو نبی کے تو بن جاؤ, انشاءاللہ سب طوفان ہٹ جائے گا, سب زلزلے تھم جائیں گے. تم نبی کے, آپ مسجدوں کو, آپ کھیتی کرو, ویاپار کرو, بزنس کرو, سورت جاؤ, بمبئی جاؤ, لندن جاؤ, امریکہ جاؤ, کوئی گناہ نہیں, مگر پیارے جہاں رہو غلام مصطفیٰ بن کے رہو. بس ایک بات یاد رکھو, کہا بیٹا پانی ڈالے گی میری بہن, آپ کے ابا حضرت علی, اور ہاتھ پھیرے گی اسما, اور کوئی میرے جسم کے قریب نہیں آئے گا, اور کپڑوں کو نچوڑ دے گا. اور ابا نے جو مجھے چادر دی ہے کس میں, جہیز میں, اپن جہیز میں دیتے ہیں بچوں کو, ابا نے جو چادر دی ہے اس سے میرے جسم کو لپیٹ دینا. یہ سرکار فاطمہ کا کفن ہے. اور جنازے کو تیار کرنا. مگر جب رات ہو, اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں, جب رات ہو اندھیرا ہو تو جنازے کو اٹھانا. تو حسن بھی سمجھدار تھے, اس خاندان کے چشموں رونے لگے, امی یہ دنیا ٹوٹ پڑی ہے, اس امید پہ کہ نبی کی بیٹی کو جو کاندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا, نبی کی شہزادی کو وہ جنتی, تو یہ تو کاندھا دے گا. اور آپ کہتی ہیں کہ میرے جنازے کو رات کو اٹھو. کہا بیٹا قسم رب کعبہ کی, تیری اماں کے سر کو آسمان بے لباس کبھی دیکھ نہیں سکتا. میری بہن یہ ہے فاطمہ تمہاری سیدہ, تیری اماں کے سر کو آسمان بے لباس کبھی دیکھ نہیں پایا. تو فاطمہ نہ چاہے گی کہ میرے جنازے پہ غیر مرد کی نظر بھی پڑ جائے. اندھیرے میں لے جانا تو ایک ہیولا نظر آئے گا مگر جنازہ نظر. میری بہنوں, یہ محبوب کی بیٹی ہے, یہ رسول اللہ کی شہزادی ہے, یہ آپ کی ہماری سب کی ماں ہے, محبوب کی لخت جگر ہے, جو جن کا جہیز تمہارا جہیز ابو کے گھر سے آیا اور فاطمہ کا جہیز رب کے گھر سے آیا. تمہارا نکاح باپ نے کرایا اور فاطمہ کا نکاح رب العالمین نے کرایا. ایسی مقدس ہستی کا عالم یہ کہ میرے جنازے پہ, حالانکہ سب فاطمہ کی اولاد ہے, کیوں مولانا, سب سیادہ کی اولاد ہے, مگر میرے جنازے پہ غیر مرد کی نظر بھی. اور ہماری بچیاں سمجھتی ہیں کہ ننگے سر چلیں گی تو ہم کامیاب ہوں گے. کامیاب ہو گئے, مودی کو تم نے پیدا کر دیا, اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی. اس لیے ہم اسلام کو پڑھیں, ہم اسلام کو سمجھیں. اپنی بچیوں کو, ہمارے بھائیوں کی ذمہ داری, باپ اپنی بیٹی کو سمجھائے, بھائی اپنی بہن کو سمجھائے, شوہر اپنی اہلیہ کو سمجھائے کہ بدن چھپا کے چلو. برقع پہنو تو سونے کا سہاگ, سر کا تاج ہے. اگر برقع نہ بھی پہنو تو چادر کو, بدن کو ڈھانپ یوں چلو. یہ اسلام کا, چادر بڑی ہو لو اور بدن کو چھپا دو. یہی فاطمہ کی ادا ہے, یہی مسلمان کی بیٹی کا کردار ہے. شرم ہے تو سب کچھ ہے, اور شرم نہیں تو سب کھیل ختم. اب آپ کہیں گے مفتی صاحب شرم کہاں سے ملے گی, اس کا کوئی بہت جناب والا سینٹر ہے. میں کہوں ہاں بھائی صاحب, شرم کا بھی سینٹر, جیسے دوائیوں کا سینٹر ہے, انجیکشن کا سینٹر ہے, ایسے شرم کا بھی سینٹر ہے. کلام اللہ. آپ مدرسے میں بچوں کو بھیج, بچیوں کو بھیج. ہماری بچیاں قرآن پڑھے, حدیث پڑھے,